اس میں یہ چوز کرنے کا جو پہلو ہے نا، یہ درست بات نہیں ہے. جن لوگوں کا نظام ٹھیک ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا نشہ کرتے ہیں، زیادہ وہ کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، کرنا تو سب چاہتے ہیں. جیسے آپ چکن کڑھائی جب کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل تو نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ دیں. جو مزیدار چیز ہوتی ہے تو وہ سب کرتے ہیں، لیکن نشہ کوئی بھی اپنی مرضی سے زیادہ یا کم نہیں کرتا. یہ اس کے جسم کے اندر کے حالات ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے نشے تک محدود رہے گا یا ان لمیٹڈ بے حساب نشہ کرے. ارے ڈرگس ڈیسائیڈ نہیں کرتی، ڈرگ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتی. ناٹ ایٹ آل، ڈرگس بالکل ڈیسائیڈ نہیں کرتی، کیونکہ جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں ان کی ایک نارمل ڈوسیج لیول ہوتا ہے، چاہے وہ اینٹی بایوٹکس ہوں، چاہے پین کلرز ہوں، یا کسی بھی قسم کی جو ڈرگز ہیں یا میڈیکیشنز ہیں، ان کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ دن میں 1 دفعہ دی جائے گی کہ 2 دفعہ دی جائے گی کہ 3 دفعہ دی جائے گی. تو یہ ایک طے شدہ پہلو ہے ڈرگ میٹابولزم کا کہ ہر ڈرگ کی ایک سٹینڈرڈ ڈوز ہوگی. جیسے الکوہل کی سٹینڈرڈ ڈوز جو ہے وہ 30 cc پیور الکوہل ہے. اب اسے ڈائلیوٹ کر لیں، کوئی اور چیز ملا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو پیور تھراپیوٹک ڈوز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس کی تھراپیوٹک ڈوز ہے جو 12 گھنٹے تک بندے کو ریلیکس رکھے گی، کائنڈ رکھے گی، کانفیڈنٹ رکھے گی اور انرجائزڈ رکھے گی. لیکن سر پھر یہ فینامنا کیا ہے کہ یہ 30 سے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور وہ 60 پہ جاتے ہیں، وہ 100 پہ جاتے ہیں، اور دین دے نیڈ مور اینڈ دین دے نیڈ ٹو کمبائن دا تھنگس. یہی ایکچولی میں ڈیزیز ہے، یہی ایکچولی میں ڈیزیز ہے جو فزیکل فینومینا کہہ رہے ہیں نا کہ اٹ از اے بایولوجیکل ڈس آرڈر، کہ باڈی جو ہے وہ اب وہ والا پروسیس نہیں رکھ رہی جو پہلے رکھ رہی تھی. یعنی وہ اب ڈرگ میں سے فائدے کم لینا شروع ہو گئی. اب یہ جسم کا کوئی ایرر ہے. یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے نا ڈرگ کی، یہ اس کا مسئلہ ہے.